نفس کی اور شیطان کی دوستی بہت گہری ہے، بہت گہری ہے. اسی لیے تو شیطان جاتا ہے تو نفس اس کا کام کرتا رہتا ہے. دونوں مل کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ بچے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر، اللہ کا فضل ہے. میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق پڑھا تھا، بڑا عبادت گزار شخص تھا. وہ اپنے صومعہ میں، صومعہ کہتے ہیں جس میں عبادت کرتے ہیں، بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار شخص قریب 80 سال تک عبادت کیا اور باہر نہیں نکلا. شہر میں سب سے زیادہ مقبول، ہر ایک اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے. اتفاق سے اس گاؤں میں ایک گھر کے 4 بھائی تھے، وہ تجارت پر جا رہے تھے. ان کی تنہا بہن تھی گھر پر. چاروں نے سوچا ہم تجارت پر جا رہے ہیں، اپنی بہن کہاں چھوڑیں. تو چاروں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا اور بزرگوں سے بات چیت ہوئی تو کہا کہ وہ عابد جو شب زندہ دار ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں، ان کی نگرانی میں چھوڑ کر، ان کی کفالت میں چھوڑ کر چلے جاتے. وہ چاروں آئے اور اپنی تجارت کا سفر بتایا اور کہا کہ ہماری بہن گھر پہ رہے گی، بس آپ دیکھ بھال کریں. اور وہ تجارت پر چلے گئے. یہ بہت ہی عبادت گزار شخص ہے بنی اسرائیل کا، بہت عبادت گزار. چند دن گزرے تھے کہ نفس نے یہ باتیں باہر لانی شروع کی کہ پتہ نہیں وہ خاتون اندر اکیلی کیا کرتی ہوگی، بھائی بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں. پھر شیطان آیا، کہا ارے کچھ تو خیال کرو، تمہارے پاس امانت دے کر گئے ہیں اس کے بھائی، تم اس سے خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے. آپ نہ جانا اس کے پاس، محض آپ اپنی چوکھٹ سے تو اسے آواز دے کر کے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں. تو اس عابد نے اپنے صومعہ کی چوکھٹ پر آ کر اس خاتون کو آواز دی. وہ خاتون اپنے گھر کے باہر آئی، چوکھٹ پر وہ کھڑی رہی. پوچھا کیسی چل رہی ہے، خیریت ہے، طبیعت اچھی ہے. بات چیت ہوئی، اس کے بعد چلے گئے. یہ پہلی بات چیت تھی جس کے بعد اس عابد کے دل میں بات کرنے کا جذبہ اور بڑھ گیا، خواہش اور بڑھ گئی. عورت سے بات کرنے کو آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں یہ تو فرینڈلی ہے، ہم تو ایسی دوستی میں کر رہے ہیں. تمہیں پتہ ہے یہ بہانے ہیں دوستی اور فرینڈ شپ کے، یہ سب نفس امارہ کی تباہیاں ہیں جو تمہارے دل میں بار بار شہوت پیدا کرتا ہے. اب اس 80 سالہ عبادت گزار شخص کا حال یہ تھا. دوسرے دن صبح پھر سے باہر چوکھٹ پہ آیا، اس خاتون کو بلایا بات چیت کے لیے. وہ پھر بات چیت کرنے لگی، ادھر سے بھی بات، ادھر سے بھی بات. چند دن گزرے کہ اب گھنٹوں بات ہونے لگی، خیر خیریت چھوڑو، گھنٹوں بات ہونے لگی. عبادت میں بھی فرق پڑ گیا. ایک خاتون کی طرف، ایک عورت کی طرف دل کا میلان بڑھتا چلا گیا. یہ نفس ہے، نفس ہے. جہاں پیٹرول ہو اور پھر آگ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں ایک بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آگ نہیں لگے گی، بھڑکے گی نہیں. میرے عزیزو، اس کے بعد کئی دن ایسے ہونے کے بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آ کر اس عابد سے کہا کیا کھڑے کھڑے بات کرتے ہو، اس کے گھر جاؤ، بیٹھو، تسلی دو اس کو. یہ عابد اپنے صومعہ سے 80 سال بعد باہر نکلا تھا اور اس خاتون کے گھر گئے. اور کھانا پینا ساتھ ہوتے ہوتے یہ نوبت یہاں آئی کہ زنا کر لیا. 80 سالہ عبادت گزار شخص زنا جیسی نحوست میں مبتلا ہو گیا، منہ کالا کر لیا. اب اس کے بعد اپنے صومعہ واپس آیا. اس کو تو ایسا لگا کہ میں تو مزے میں ہوں، بھائی بھی نہیں ہے اس کے، کوئی نہیں ہے. لیکن اس عورت کا حمل ٹھہرا، وہ حاملہ ہو گئی. اب اس کو ڈر لگا کہ اس کا حمل ہو گیا، کیا کیا جائے. نفس بھڑکاتا رہا، شیطان بھی ساتھ دیتا رہا. شیطان آیا اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو، اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالو ورنہ تمہاری بدنامی ہوگی. یہ عابد اس کے گھر گیا، رات کو اس کے ساتھ تنہائی پا کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا اور عورت کو ختم کر دیا. قتل دوسرا گناہ. اور اس کے بعد اسی گھر میں گڑھا کھود کر کے دفن کیا. چوری کو چھپانا پھر سے گناہ. زمین کو صاف کر دیا. واپس اپنی عبادت گاہ میں آیا. جب وہ بھائی اس کی تجارت سے واپس آئے، پوچھا ہماری بہن کہاں ہے. تو یہ رونے دھونے لگا. کہا تمہاری بہن بڑی بیمار ہو گئی تھی، علاج کرایا، نہیں بچ سکی، انتقال ہو گیا، قبرستان میں نے دفن کروا دیا. اور جھوٹ موٹ ایک قبر کے پاس لے گیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے. بھائی روتے رہے، اپنی تنہا اکلوتی بہن کو یاد کر کے واپس آئے. بات یوں ہی گزر گئی، لیکن نفس کی تباہ کاریاں چھپتی نہیں ہیں. یہ کالے کرتوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتے.
پھر ابلیس ان 4 بھائیوں کے پاس گیا اور کہا تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن کہاں ہے؟ کہا وہ تو انتقال ہو گئی، اللہ کو پیاری ہو گئی۔ کون کہا؟ کہا اس عابد نے کہا۔ کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا، زنا کیا اور گلا گھونٹ کر مارا اور اسی گھر کے اندر دفن کیا ہے، کھود کر دیکھ لو۔ ابلیس نے ان بھائیوں کو سب بتایا، اور جب ان بھائیوں نے زمین کھودی تو لاش سڑی گلی موجود تھی۔ اللہ اکبر! اب زمین کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی۔ کیا اللہ والا ایسا بھی کر سکتا ہے؟ اتنا عبادت گزار؟ پھر لوگوں کو جمع کیا گیا، سبوں نے دیکھا تو اس کے بعد غصے میں سارے لوگ بپھر گئے اور سب کے سب ٹوٹ پڑے اس سوما پر، اور اسے کھینچ کر کے باہر لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا۔ اخیر میں مار توڑ کے بعد اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ ساری قوم نے مل کر اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو پھانسی پر چڑھایا۔ جب پھانسی پر لٹکانا تھا، دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، بچے تالیاں بجا رہے تھے، لوگ پتھر پھینک رہے تھے، لیکن اس وقت بھی سامنے شیطان آیا اور اس کا نفس بھی تھا، یہی نفس امارہ ہے۔ دونوں نے مل کر کے کہا کہ اے عابد، اب بھی تیری حفاظت ہو سکتی ہے، بچ جائے گا تو اس پوری بلا سے تجھے ہم نکال لیں گے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ کہا دیکھ تو جتنی عبادت خدا کی کیا 80 سال، اس خدا نے تجھے کچھ نہیں رکھا، اس حالت تک لے آیا، کاش تو ہماری عبادت کر لیتا، ہمیں خدا مان لیتا تو چٹکی میں تجھے نکال لیتے۔ نفس کی سن لیا اس عابد نے، کہا صحیح بات ہے، اتنے سالوں تک خدا کی عبادت کرتا رہا پھر بھی پھنسا ہوں، کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ، ایک غلطی ہوئی اس کی سزا ہی ہو رہی ہے، نفس صحیح کہہ رہا ہے۔ اس نے اپنے نفس کی مانی اور شیطان سے کہا تو ہی میرا خدا ہے، تجھ سے میں سجدہ کروں، مجھے اس بلا سے نکال لے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، شیطان تالیاں مارتا ہوا چلا کہ میرا کام مکمل ہو گیا، ادھر لوگوں نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ ابتدا آنکھوں سے شروع ہوئی، باتوں سے شروع ہوئی اور کفر پر خاتمہ ہوا۔ موت کس بات پر ہوئی؟ کفر پر موت ہوئی۔ لوگ ہلکے میں لیتے ہیں کہ یہ یوں ہی مزے کی زندگیاں ہیں۔ میرے عزیزو، نفس سے الرٹ رہو، اس نفس نے اچھے اچھوں کا تقوی بھسم کر دیا، کئی لوگوں کی عبادتیں ضائع کر دیں، عورت کے فتنے سے، مال کے فتنے سے، حرص لالچ کے ذریعے سے اس نے ایمان کو تباہ کیا ہے۔ اور پھر میں آخر میں یہی کہتا ہوں، اس نفس کو اگر کوئی کنٹرول کر سکتا ہے تو اللہ کا یہ پیارا مہمان رمضان المبارک ہے۔